بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، حروف تفسیر اور حروف مصدریہ کے بعد اب ہیں حروف تحزیز۔ تحزیز کے لغوی معنی آتے ہیں ابھارنا، اور اصطلاح نحو میں حروف تحزیز کہتے ہیں ایسے حروف کو جن کے ذریعے سے مخاطب کو سختی کے ساتھ کسی کام پر آمادہ کیا جائے، کسی کام پر ابھارا جائے۔ حروف التحزیز اربعۃ، حروف تحزیز چار ہیں: ہلا، اللہ، لولا، لوما۔ حروف تحزیز چار ہے: ہلا و اللہ و لولا و لوما۔ ہلا، اللہ، لولا اور لوما، یہ چار حروف حروف تحزیز ہے۔ اس کے ذریعے سے مخاطب کو کسی کام پر سختی کے ساتھ ابھارا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے۔ وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ، اور ان کے لیے صدارت کلام ہے۔ صدارت کلام کا مطلب ہے کہ یہ شروع کلام میں آتے ہیں، جب بھی آئیں گے تو یہ شروع کلام میں۔ وَمَعْنَاهَا حَظٌّ عَلَى الْفِعْلِ إِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ، اور ان کا معنی ہے فعل پر ابھارنا اگر وہ فعل مضارع پر داخل ہو۔ نحو جیسے ہلا تأکل، تو کھاتا کیوں نہیں ہے، یعنی کھانے پر ابھارا جا رہا ہے۔ ولوم ان دخلت علی الماضی، اور ملامت کرنا ہے اگر فعل ماضی پر داخل ہو۔ نحو ہلا ضربت زیدا، تو نے زید کو کیوں نہیں مارا، یعنی مارنا چاہیے تو ملامت کی جا رہی۔ ہلا صلیت العصر، تو نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، یعنی نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ تو اب حروف تحزیز کا مطلب یہ ہوا کہ حروف تحزیز فعل مضارع پر بھی داخل ہوتے ہیں اور فعل ماضی پر بھی۔ اگر مضارع پر داخل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تحزیز، ابھارنا، اور اگر فعل ماضی پر داخل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے لوم، ملامت کرنا۔ وَحِينَئِذٍ لَا تَكُونُ تَحْزِيزًا إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَا فَاتَ، اور اس وقت تو وہ تحزیز کے لیے نہیں ہوں گے مگر ما فات کے اعتبار سے۔ کیا مطلب ہے، اس عبارت کا مطلب سمجھ لیجئے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ حروف تحزیز ابھارنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ یہاں اگر ماضی پر داخل ہو تو ملامت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو تحزیز اور ملامت میں تو فرق ہے، تو کہہ رہے کہ جب ماضی پر داخل ہو تو ماضی پر داخل ہونے کی صورت میں وہ تحزیز کے لیے نہیں ہوتے ہیں مگر مافات کے اعتبار سے۔ مافات کا مطلب گزرے ہوئے کے اعتبار سے، یعنی مخاطب سے وہ کام فوت ہو گیا ہے، تو وہ کام جو مخاطب سے فوت ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، وہ کام کرنے کا تھا لیکن اس نے کیا نہیں۔ اب جب اس نے وہ کام کیا نہیں تو اب وہ قابل ملامت ہو گیا۔ تو وَحِينَئِذٍ لَا تَكُونُ تَحْزِيزًا، اس وقت تو وہ تحزیز کے لیے نہیں ہوگا مگر باعتبار مافات کے۔ باعتبار مافات کا مطلب جو کام مخاطب سے چھوٹ گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، وہ کام ایسا تھا جس پر ابھارا جاتا، جس پر آمادہ کیا جاتا، آمادہ کرنے جیسا کام تھا، تحزیز کا کام تھا، لیکن اس نے کیا نہیں، اس اعتبار سے اب وہ مافات ہو گیا، چھوٹ گیا ہے۔ تو کام چھوٹ جانے کی وجہ سے اب اس کو کہیں گے کہ یہ کام جو اس نے نہیں کیا، جو کرنے کا کام تھا لیکن نہیں کیا، تو اب وہ قابل ملامت ہو گیا ہے۔ تو یہ حروف تحزیز ہے، مضارع پر داخل ہوتے ہیں یا ماضی پر۔ اگر مضارع پر داخل ہو تو تحزیز کے لیے ہوں گے، اور ماضی پر داخل ہو تو ملامت کے لیے ہوں گے۔ اور جب ملامت کے لیے ہو تو وہ تحزیز کے لیے نہیں ہوتا مگر باعتبار مافات کے۔ باعتبار مافات کا مطلب جو مخاطب سے چھوٹ گیا ہے۔ وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ، اور وہ داخل نہیں ہوتے مگر فعل پر۔
یعنی حروف تحزیز ہمیشہ یہ صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، کما مرہ، جیسا کہ گزر گیا، مثالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہلا تأکلوا اور ہلا ضربت دونوں بھی فعل ہے۔ وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا اسم فَبِإِضْمَارِ فعل، اور اگر اس کے بعد اسم ہو تو فعل مضمر ہوگا، یعنی فعل پوشیدہ ہوگا، حذف ہوگا، کما تقول، جیسا کہ آپ کہیں گے لمن ضرب قوما، اس شخص کے لیے جس نے قوم کو مارا، ہلا زیدن، اے ہلا ضربت زیدن، تو نے زید کو کیوں نہیں مارا، یعنی اس کے بعد ہمیشہ فعل آتا ہے، اور اگر اس کے بعد کبھی اسم ہو تو اسم سے پہلے فعل محذوف ہوگا، جیسے ہلا زیدن میں اصل اس کی ہلا ضربت زیدن ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے پوری قوم کو مارا لیکن زید کو نہیں مارا تو اس سے کہا جائے گا ہلا زیدن، تو نے زید کو کیوں نہیں مارا، تو یہاں ضربت فعل محذوف ہے۔ وجمیعها مرکبۃ، اور تمام کے تمام مرکب ہیں، یعنی حروف تحزیز جو ہم دیکھ رہے ہیں 4 ہیں، ہلا، اللہ، لولا، لوما، یہ چاروں مرکب ہے، چاروں کے چاروں مرکب ہے، یعنی 2 جز جزءها الثانی حرف النفی، اس کا دوسرا جز حرف نفی ہے، اس کا دوسرا جز حرف نفی ہے، والاول حرف الشرط، اور پہلا جز یا تو حرف شرط ہے یا استفہام ہے یا حرف مصدر ہے، پہلا جز یا تو حرف شرط ہے یا حرف استفہام ہے یا حرف مصدر ہے، جیسے ہلا میں ہل، لا، لا، لو، لا، لو، ما، تو ما، لا، یہ تینوں اور یہ ماچا یہ حرف نفی ہیں، اور ہلا میں حل حرف استفہام ہے، ہلا میں حل حرف استفہام ہے، لولا اور لوما میں لو حرف شرط ہے، اور اللہ میں ان یہ حرف مصدر ہے، ادغام کر دیا گیا ہے اللہ، اصل اس کی ان لا، تو جمیع یعنی وہ تمام کے تمام مرکب ہے 2 جز سے، دوسرا جز حرف نفی ہے، والاول حرف شرط، پہلا حرف شرط ہے یا حرف استفہام ہے یا حرف مصدر ہے۔ ولولا ولوما لہما معنی آخر، لولا اور لوما ان کا ایک دوسرا معنی ہے، لولا اور لوما ان کا ایک دوسرا معنی ہے، اسے کہتے ہیں لولا امتناعیہ، لولا امتناعیہ۔ دیکھیے اوپر ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہلا، اللہ، لولا، لوما یہ حروف تحزیز ہے تو اسے کہیں گے لولا تحزیزیہ، لیکن اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کا ایک دوسرا معنی ہے، اسے کہیں گے لولا امتناعیہ۔ کیا مطلب ہے؟ هو امتناع الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى، وہ دوسرے جملے کا ممتنع ہونا ہے پہلے جملے کے پائے جانے کے سبب، هو امتناع الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى، وہ دوسرے جملے کا ممتنع ہونا ہے پہلے جملے کے پائے جانے کے سبب، نحو جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، لولا علی موجود، یہ مطلب ہے کہ اگر علی موجود نہ ہوتے لہلک عمر، تو عمر ہلاک ہوتے، تو دوسرے جملے کا ممتنع ہونا ہے یعنی نہ ہونا ہے، جیسے لہلک عمر، عمر ہلاک ہو جاتے، لیکن عمر ہلاک نہیں ہوئے، کیوں عمر ہلاک نہیں ہوئے؟ پہلے جملے کے پائے جانے کی سبب، یعنی علی موجود تھے، تو لولا علی، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتے، لیکن علی تھے تو عمر ہلاک نہیں ہوئے۔ دوبارہ اس کو سمجھ لیجئے، دوسرے جملے کے ممتنع ہونا، دوسرے جملے کے ممتنع ہونے کا مطلب لہلک عمر، عمر ہلاک ہو جاتے، لیکن ممتنع ہلاک نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہلاک ہوئے؟ پہلے جملے کے پائے جانے کے سبب۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لیکن علی تھے، علی، لولا علی یعنی علی موجود تھے، تو اب لولا علی اصل میں ہے لولا علی موجود لہلک عمر، وحینئذ تحتاج الی الجملتین، اس وقت وہ 2 جملے کے محتاج ہوتے ہیں، اولہما اسمیۃ ابدا، ان میں کا پہلا ہمیشہ جملے اسمیہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے
وحینئذ تحتاج الی الجملتین، اس وقت وہ دو جملے کے محتاج ہوتے ہیں. تو اسی سے لولا جو تحزیز کے لیے آتا ہے اور لولا جو امتناع کے لیے آتا ہے، لولا امتناعیہ، دونوں میں فرق ہو گیا کہ لولا تحزیزیہ فقط ایک جملے سے پورا ہو جاتا ہے، لولا ضربت زیدن، تو نے زید کو کیوں نہیں مارا. لیکن اگر لولا امتناعیہ ہو تو وہ دوسرے جملے کا بھی محتاج ہوگا. جیسے لولا علی، اس پر کلام تام نہیں ہوگا بلکہ اس کو دوسرے جملے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ دوسرا جملہ لہلک عمر ہے. دوسری بات یہ کہ ان میں کا پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جیسے لولا علی، لولا علی، یہ ہمیشہ علی مبتدا اور موجود اس کی خبر، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. جبکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ لولا جو تحزیز کے لیے آتا ہے وہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا. ولا تدخلوا الا علی الفعل، وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوگا. جبکہ یہ جو لولا امتناعیہ ہے تو اس کے بعد میں جملہ اسمیہ ہوگا، اس لیے کہ وہ دو جملوں کا محتاج ہوتا ہے جس میں سے پہلا ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حروف تحزیز 4 ہے اور وہ چاروں کے چاروں مرکب ہیں، جن میں کہ پہلے کبھی حرف استفہام مصدریہ اور کبھی حرف شرط ہوگا، جبکہ دوسرا جملہ جو ہوگا وہ دوسرا جملہ نہیں بلکہ دوسرا جز وہ ہمیشہ حرف نفی ہوگا، لا 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 اور ما. سوالات دیکھ لیجیے. سوال نمبر 1، حروف تحزیز کسے کہتے ہیں، کتنے ہیں اور کیا کیا ہے؟ یعنی حروف تحزیز کی تعریف کیجئے، اس کی تعداد بتلائیے اور کیا کیا ہے بتلائیے. سوال نمبر 2، حروف تحزیز یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اگر مضارع پر داخل ہو تو کیا معنی اور ماضی پر داخل ہو تو کیا معنی؟ سوال نمبر 3، یہ حروف تحزیز کے لیے آتے ہیں لیکن اگر ماضی پر داخل ہو تو ملامت کے معنی ہوتے ہیں، تو پھر ان کو تحزیز کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟ اور آخری سوال، لولا امتناعیہ کسے کہتے ہیں اور لولا امتناعیہ اور تحزیز میں کیا فرق ہے؟ اکتفی هذا الکلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.